السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کون لوگ شفاعت کریں گے، اور کون لوگ ہیں جو بدبخت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ سارا معاملہ رب کے سامنے ہوگا، رب کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر شفاعتیں بھی ہوں گی، انبیاء اور صدیقین کی شفاعت ہوگی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں۔ پھر کہا جائے گا انبیاء کو بلاؤ، چنانچہ بعض انبیاء تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر شہداء کو بلایا جائے گا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے، شہید بھی کریں گے۔ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا ہر طرح کے شہید یا وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا؟ تو راجح رائے یہی ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا اس کی شفاعت، ورنہ وہ پیٹ سے مرنے والا اور دب کے مرنے والا اور گر کے جل کے وہ بھی شہادت کے درجے کو پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے فکر مندی۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب جل و علا فرمائے گا اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب تو نے میرے بچوں کو جلا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل میں رائی کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ہوگی۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے شفاعت کرے گا۔ پھر شہید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جو قبول کی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی، کچھ کو کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعت کی سفارش کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ کوئی آدمی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کرے گا، یعنی کچھ کو کم کرنے کا اختیار ہوگا اور کچھ کو زیادہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک آدمی کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہوگا، ربیہ اور مضر جیسے 2 قبیلوں یا ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کو وہ آنر بخشا جائے گا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی سفارش کی وجہ سے بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری شفاعت کے علاوہ ہوگی. یعنی کچھ لوگوں کو اتنا آنر دیا جائے گا کہ ان کی شفاعت سے ملینز آف پیپل کو جنت ملے گی. یہ اس کو جس کا مقام اللہ کے نزدیک جتنا بڑا ہوگا، اور انبیاء کے علاوہ کی بات ہے یہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو. بات ہے نا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نہیں بھی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح عطا کرے، یعنی میری بھی کوئی حالت درست کر دے، دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں میری بخشش کر دے. تو جب اختیار دیا جائے گا دو لوگوں کی کر لو. اور وہ لوگ کن کی شفاعت کریں گے؟ اگر کسی ہاؤس ہولڈ سے کہ ان میں سے کوئی ایک نیک بچہ ہے، کوئی حافظ ہے، وہ حافظ والی حدیث جو ہے نا اس میں ضعف ہے، دو روایتیں دونوں میں ضعف ہے، مگر چلے کچھ نہ کچھ اصل تو ہے کہ اہل قرآن کا بھی ایک مقام ہوگا. تو اب جب اس کو کہا جائے گا کہ تم شفاعت کر سکتے ہو 10 لوگوں کی، اپنے خاندان میں سے کر لو، وہ کن 10 کو چنے گا؟ جو اس کے ساتھ معاملے میں اچھے ہوں گے، جو اخلاق میں اچھے ہوں گے. دنیا میں جیسے عید ہوتی ہے یا کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. یہ اچھا جب گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا نکال رہے ہوتے ہیں تو جو ان میں سے سب سے اچھا ہوتا ہے وہ کس کو دینے کو دل چاہتا ہے؟ جس کا سب سے زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے، فیوریٹ پیپل. بالکل. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو وہ اپنے فیوریٹ پیپل ہی کی کرے گا، شہید کرے گا تو وہ بھی اپنے فیوریٹ پیپل کی کرے گا. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شفاعت کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں سے محبت کرو، ان کے قریب ہو تاکہ وہ آخرت میں تمہاری شفاعت کریں. یعنی جیسے صحابہ کرام ہیں، جیسے امت کے علماء ہیں، انبیاء کے بعد جتنے بھی نیک لوگ ہیں. اسی لیے یہ محبت مانگنے کی دعا بھی ہے نا، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک. یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی محبت عطا کر. وحب عمل یقربنی الی حبک. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ صرف توحید پرستوں کی سفارش کر سکیں گے، شرک والوں کی کوئی سفارش نہ کر سکے گا. پھر اسی طرح فوت شدہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کو. اور یہ بچہ کون سا ہوگا؟ جس کے اندر روح ہو. مس کیریج جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے روح پڑنے سے پہلے ابارٹ ہو جانا، اور ایک ہے مس کیریج ہونا. ان دونوں میں فرق ہے نا. جب روح پڑ جاتی ہے تو پھر جو بچہ نکلتا ہے وہ. تو ان بچوں کو کہا گیا دعامیس الجنہ. دعامیس جو ہے نا، دامس کہتے ہیں گھوڑے کا چھوٹا بچہ جو ہر جگہ بھاگتا پھرتا ہے نا، اور ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے. وہ کسی کے بھی کھیت سے کچھ کھا پی لے، چر چگ لے، اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹاڈلرز ہوتے ہیں، وہ بھاگتے دوڑتے کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں یہ جنت کے چھوٹے گھوڑوں کے بچوں جیسے ہوں گے. یا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جنت کے کیڑے، لیکن کیڑے سے ہمارے معاملے میں نا وہ ذرا اچھا تاثر نہیں آتا. تو دامیز کا جو ایک گھوڑے کے بچے والا معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، پونی جو ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، جیسا کہ میں تمہارے کپڑے کو پکڑے ہوئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑ کے فرمایا. اور وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے. وہ چھوڑے گا ہی نہیں، وہ کہے گا اس کو تو جنت میں لے جانا ہی لے جانا ہے. تو اس لیے جن ماؤں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، پیٹ میں فوت ہو گئے یا پیدا ہو کر فوت ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے. بس شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پکی ہو. پھر قرآن سفارش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، یعنی وہ ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. جیسے تہجد کی نماز میں پڑھنا یا پھر رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھنا، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر اسی طرح حجر اسود کی شفاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا، یعنی بہت بڑا بن جائے گا. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے.
مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آتا آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، ایک زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا. تو بہرحال جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے حق میں سفارش بن جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم اہل جہنم کی سفارش کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو کیسے نکالا جائے گا، کس کس کی سفارش سے نکالا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.